السلام علیکم۔ قارون اور اس کے خزانے کے بارے میں آپ نے کئی محاورے تو سنے ہوں گے۔ کوئی ایک دم سے بہت سخی دل یا بادشاہ بن جائے تو ہم کہتے ہیں کہ قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا کیا؟ یہ قارون فرضی نہیں بلکہ ایک حقیقی کردار ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسحر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اسے یہ کمال بھی حاصل تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور قاری تھا، اور بظاہر بہت ہی نیک اور بااخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس نے خوش اخلاقی اور اچھائی کا نقاب اتار دیا اور منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ قارون نے جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی اور معاملات میں ناانصافی کر کے اتنی دولت اکٹھی کی تھی اور اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ وہ ایک دولت پرست تھا، اپنی دولت عیش و عشرت میں خرچ کرتا۔ اس نے ایک بہت عمدہ محل بنایا ہوا تھا اور ان کے در و دیوار کو سونے اور مختلف قسم کے جواہرات سے آراستہ کر رکھا تھا، حتیٰ کہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو سونے اور جواہرات سے سجایا کرتا۔ قارون کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھیں اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتا اور انہیں مجبور کرتا کہ اس کے سامنے زمین پر گر پڑیں اور اس کے پاؤں کو بوسہ دیں۔ بعض بنی اسرائیل نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ اے قارون، یہ تمام باغ اور دولت کس لیے جمع کرتے ہو؟ نیک کاموں میں کیوں خرچ نہیں کرتے؟ اللہ کو اس کے بارے میں کیا جواب دو گے؟ تو قارون غرور اور تکبر میں جواب دیتا کہ کسی کو ان باتوں کا حق نہیں پہنچتا کہ مجھے بتائیں کہ میں اپنی دولت کہاں خرچ کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں قارون کے خزانوں کا ذکر اللہ پاک ان الفاظ میں فرماتا ہے کہ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھیں۔ اور پھر جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلتی دیکھ کر اس پر ایک دم حرص اور بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور نہ صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا بلکہ لوگوں کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دین کی تعلیم فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ بتا دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے بھرے مجمع کے سامنے صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے بے تحاشا دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدہ شکر میں گر پڑے اور سجدے کی حالت میں آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر اور غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین کو کہا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اسی لیے دھسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ فرما لیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھسا دیا جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھنس گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ دوستوں،
یہ دنیا اور اس کے خزانے سب اللہ ہی کے عطا کردہ ہیں، اسی لیے اللہ کی رضا کی خاطر اس کی مخلوق کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ کو مل جائیں۔ اللہ پاک کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔